آج ہم اس سے پوچھیں گے کہ اگر جادوگر جادو کرنے سے باز نہ آ رہا ہو تو اسے کیسے روک سکتے ہیں؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، جی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جادو ہم پر بار بار ہو رہے ہیں، ہم ایک بار کرتے ہیں علاج، پھر ہو جاتا ہے۔ اب کچھ جادوگر ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز سے باز نہیں آتے، بالکل۔ ان کا کوئی جواب ایسا ہونا چاہیے کہ وہ باز آ جائیں۔ بعض وہ اسی صورت میں آئیں گے، یا تو ان کا کام ہو جائے، ٹھیک ہے، یا پھر ان کو کوئی جواب ایسا ملے کہ وہ رک جائے۔ ایسا جواب فبہت الذی کفر، کافر ہکا بکا رہ جائے، ایسا جواب ملے تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ کیا طریقہ کار جادوگر، ایک جیسے جادو کا علم ہے، جادو ایک جو بھی معاملات جادو کے ہیں، جادوگر اس میں کچھ چیزیں ایسی یوز کرتا ہے جو جس سے وہ زیادہ مریض کو نقصان پہنچا سکے، زیادہ مریض کو پریشان رکھ سکے، اور اس کا جادو اگر کوئی توڑتا ہے تو اس پر بھی حملہ کر سکے۔ اچھا۔ بہت سارے، میرا الحمدللہ بہت سارے ایسے شاطر جادوگروں سے واسطہ پڑ چکا ہے جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور عام مریض جو ہوتے ہیں نا جی، عام مریضوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جادوگر سردردی نہیں لیتے۔ عام مریضوں کا یہ ہے کہ جادوگر نے جادو کر دیا، وہ ہم علاج کریں، اللہ کے فضل سے وہ ختم ہو جائے، اور اس کے بعد مریض کے لیے، اور علاج بھی آسان ہوتا ہے ان کا، بہت جلد ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ جادوگر ہوتے ہیں جنہوں نے ایک کام کی سردردی لی ہوتی ہے، یا ان کا ایک بار ہم علاج کریں اور اس علاج ہمارے کرنے کی صورت میں جادوگر کو کوئی نقصان پہنچ گیا، اب وہ جادوگر کہتا ہے جی یہ نہیں یا میں نہیں۔ بالکل۔ اور میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، مجھے کھلا چیلنج دیا تھا کہ مریضوں کو میں نے کچھ نہیں کرنا، تجھے مارنا ہے۔ ضد بنا لیتا اپنے، ضد بنا لی اس نے، مجھے کہا جی میں تجھے ماروں گا، تو جانتا نہیں ہے، میرا جادو کسی نے توڑا نہیں آج تک، تو نے توڑ دیا، لہٰذا اب تیری خیر نہیں۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ توکلنا، ہمارا تو توکل ہی اللہ پہ ہے، اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا، تو مجھے کیا مان سکتا ہے؟ بالکل۔ تجھے تو اپنی زندگی کا نہیں پتا، میری زندگی کا میرا توکل جو ہے میرے اللہ پہ ہے، مجھے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے فضل سے 3 دن بعد وہ نہیں مل رہا تھا اپنے علاقے سے، اور اللہ نے مجھے محفوظ کیا، اور الحمدللہ آج تک ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ بالکل۔ یہ حق ہے، اللہ فرماتے ہیں میں حق کو غالب کر کے دکھاتا ہوں، کافروں کو چاہے برا لگے، مشرکوں کو چاہے برا لگے، حق کو میں حق کر کے دکھاتا ہوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ حق کو سچا کر کے دکھاتا ہے، توکل اس پہ ہو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ شرط ہے، اگر آپ نے اس میدان میں اترنا ہے، اگر جادوگروں کے مقابلے میں اترنا ہے، پھر یہ آپ کے توکل میں کمی نہ آئے، توکل اتنا، یقین اتنا کہ میں اتروں گا اور اس کو مار ڈالوں گا، میں اتروں گا میدان میں اور اس کو کاٹ ڈالوں گا، اس کے جادو کو میں اتروں گا، یہ جادو کرتا رہے، یہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے واسطہ پڑا تھا، فرعون نے کون سے جادوگر منگوائے تھے؟ وہ جادوگر جو بڑے مشہور طاقتور جانے والے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ موسیٰ، پریشان ہو گئے دل میں، لا تخف، فرمایا نہیں ڈرنا، نہیں خوف نہیں کھانا، خوف ہوتا ہے جو دل میں ہو، دل ہی دل میں خوف زدہ ہوئے ایک بار کہ یار جادوگر بہت بڑے بڑے، لیکن فرمایا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اللہ تجھ پر توکل ہے ہمارا۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں جب بھی آپ کا جادوگر سے مقابلہ ہو، بار بار جادوگر جادو حملہ کرنے سے باز نہ آئے، جادو اس کام سے نہ ہٹے، تو سب سے پہلا کام اللہ پہ توکل کر لیں، اور اتنا توکل اور اندھا توکل کہ میں نے یہ کام اس کے مقابلے میں اترنا ہے، یہ میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ جب میرے پاس میں نے اذکار کیے ہوں گے، میرے پاس اللہ کی حفاظت ہوگی، یہ میرا کچھ نہیں کر سکے گا۔ جادوگر کس طرح کا عمل کرتا ہے یہ یاد رکھیں، یہ معالجین اس بات کو سمجھتے ہیں، یا میں معالجین کو سمجھانے کے لیے یہ بات کروں گا کہ ہم نے غور کرنا جادوگر کرتا کون سا عمل ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھائی کے ذریعے کچھ شیطانی منتر پڑھ کے عمل کرتا ہے، تو اس کو ان منتروں کے ذریعے ہم ان منتروں کا جواب ہم نے دینا اللہ کے فضل سے۔ اگر کوئی وہ پتلے پر کام کرتا ہے، کسی چیز پر بھی کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو اس کا جواب ہم نے اس صورت میں دینا ہے۔
وہ انشاءاللہ میں آگے چل کے ذکر کروں گا. اس کے شر سے کیسے بچنا ہے. اللہ پر توکل، یقین، اعتماد پورا ہو، یقین ہو کہ اب میں نے اذکار کر لیے، حفاظتی اذکار کر کے مجھے جادوگر جن کچھ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اللہ سے پناہ مانگ لینی ہے. پناہ اللہ سے مانگنی ہے. کون سی صورتیں پڑھ کے؟ سورہ فلق ناس. ٹھیک ہے. سورہ فلق ناس پڑھ لینی ہے. یہ اللہ سے ہم آگے پناہ میں. اب اس کے بعد سب سے پہلا کوئی بھی لڑائی ہے اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. جادوگروں سے بھی ہماری لڑائی ہوتی ہے اور اس کا طریقہ کار ہوتا ہے پہلے اپنی ڈیفنس پھر اٹیک. ہم بھی ایسے اللہ کے فضل سے کریں گے. ٹھیک ہے. کوئی جادوگر جو ہے یہ شیطان، یہ ہمیں اگر نقصان پہنچائیں گے تو ہمارا اللہ پہ توکل ہے. اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا. بالکل. جو اس پہ توکل کرے یہ اس کا اصول ہے. تم کر کے دیکھو. ہم ڈر بھی رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم جادوگروں کا مقابلہ کریں گے، ایسے نہیں. ہم اتنا توکل، یقین کہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا، میرے اللہ پہ مجھے یقین ہے. میں نے یہ اذکار کیے. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم یہ کر لو گے تم محفوظ ہو جاؤ گے. میرا توکل ہے، میں محفوظ ہوں. اب اس کے بعد جادوگر کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، اس کا منہ بند کیسے کرنا ہے. اس کا منہ بند اللہ سے پناہ لے لی. اس کے بعد کچھ آیات ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے تھے نا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. اللہ نے ایک طریقہ بتایا تھا، میرے موسیٰ تو جتنا تجھ سے ہوتا ہے نا کر دے. اللہ کیا فرمائے گا، اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ان کی جو چال ہے اس کو ضائع کر دے گا، اس کی چال کو ختم کر. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. اور یاد رکھ یہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 69 ہے. یاد رکھ فلاح نہیں پائیں گے، یہ کامیاب نہیں ہوں گے. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. یہ آیت آپ نے 300 بار جادوگر پر پڑھنی ہے. اچھا. کہ جادو جہاں بھی آئے گا فلاح نہیں پائے گا. ایک عمل. اس کے ساتھ آیت ملا لے سورہ یونس کی، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ. 2 آیتیں ہوگی ایک طرح سے. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ. غالباً یہ 82 نمبر آیت ہے سورہ یونس کی. ٹھیک. 82 یا 81. تو 2 آیتیں یہ ہوگی. ان کو 300 مرتبہ ڈیلی کا پڑھنا شروع کر دیں. اس کے ساتھ تیسری کیا چیز ملانی ہے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ بھی 300 دفعہ. اچھا. یہ 300 مرتبہ یہ پڑھنی ہے. اللہ کو کہنا ہے اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں اور جادوگر کے مقابلے میں تجھے لا رہا ہوں. بات ہی ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ. جب بندہ یہ کلمات، اس دعا کو ذہن نشین رکھ کے پڑھے نا، بات ہی ختم ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں جب بندہ یہ ذہن میں رکھ کے پڑھتا ہے نا، اللہ تو جان اور جادوگر جان میں تیری پناہ میں آ گیا ہوں، ادھر جادوگر بے بس ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ایسے دعا کے کلمات ہیں. یہ بھی 300 بار پڑھنا ہے. یہ بھی 300 بار پڑھنا ہے. اور کتنے دن تک پڑھنا چاہیے؟ اس کے بعد میں بتاتا ہوں آگے. اس کے بعد ایک دعا ہے اللہم اکفیناہم بما شئت. اچھا. اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا. اللہ کی پناہ میں آ گئے اور اب اللہ سے کہنا ہے اللہ تو کافی ہو جا. اس دعا کو بھی 300 بار پڑھنا ہے. دن میں ایک ٹائم یہ عمل کرنا ہے اور اس کو کم از کم اس وقت تک پڑھیں جب تک جادوگر ہار نہیں جاتا. اور اللہ کے فضل سے مجھے اللہ پر یقین ہے یہ 7 دن مریض باقاعدگی کے ساتھ، توکل اور یقین کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ اور پورے اچھے طریقے کے ساتھ کرے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ جادوگر ڈیر ہو جاتا ہے. دوسرے ٹائم یاد رکھیں کون سا عمل کرنا ہے. اچھا. سورۃ البقرہ کو شروع کر لیں. اگر آپ نے جادوگر کا منہ پھیرنا ہے، جادوگر کو بھگانا ہے، جادوگر کے منہ پر مارنی ہے، سورۃ البقرہ شروع کر دیں. یقین کریں کسی چیز کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا سورۃ البقرہ کا اس پر اثر ہوگا. یہ چوٹ دیتی ہے جادوگر کو، بچھاڑ دیتی ہے جادوگر کو، کاٹ دیتی ہے عملوں کو. کس نے بتایا؟ میرے نبی نے بتایا. ہم اللہ کے فضل سے ہم سے بہت زیادہ محنت نہ ہونا صرف سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں. یقین کرے واللہ ہے جادوگر بھاگ جاتے ہیں اس عمل سے. تو اس لیے اگر آپ نے جادوگروں کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر یہ باتیں یاد رکھ لیں. اللہ پر یقین رکھیں، توکل رکھیں، مکمل بھروسہ. دوسرا عمل اللہ سے پناہ مانگ لیں. پناہ کیسے؟ سورۃ فلق ناس پڑھ کے.
تیسرا عمل ولا یفلح الساحر حیث اتی، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 69، ولا یفلح الساحرون سورہ یونس آیت نمبر 82، اور یہ 300 مرتبہ پڑھنی۔ اس کے ساتھ تیسری چیز دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ 300 مرتبہ، اور چوتھی دعا اللہم اکفناہم بما شئت، یہ چوتھی دعا، یہ بھی 300 مرتبہ۔ یہ ایک ٹائم کا عمل، دوسرے ٹائم سورۃ البقرہ مکمل اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کی تلاوت کرنی۔ واللہ میں اللہ کے فضل سے یہ دعوے سے کہتا ہوں، یہ عمل کرنے والا جادوگر کو چیلنج دے دے کہ بیٹا تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے، میرے پاس اللہ کا قرآن ہے، میرے پاس اللہ کی دی ہوئی تعلیم ہے، تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے۔ بڑے سے بڑے جادوگر کو، کالے علم کے جادوگروں کو چیلنج کر دیں آپ، تو جو کر سکتا ہے کر لے، میرے پاس اللہ کا قرآن ہے، میں کروں گا، میں قرآن پڑھوں گا، تو اپنے جادو کے منتر پڑھ لے، انشاءاللہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جادوگر ختم ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔